اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں ممتاز اور ممیز عالم دین سن. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبقریت عطا فرمائی تھی، عالی دماغ عطا فرمایا تھی اور بے مثال قوت حافظہ عطا فرمائی تھی. آپ بھی علم و فضل کے سلسلے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بیک وقت تقریباً 50 علوم سے مکمل دسترس حاصل تھی. ایسے علوم جنہ کے ایک علم کے حصول وقت انسان اپنی زندگی وقت کر دے کہ شاید درجہ کمال کے نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیتا کہ بیک وقت 50 علماء ہوتے اعلیٰ حضرت کو مکمل دسترس حاصل. علم جفر، علم ریاضی، علم ہندسہ، علم الاداب، علم الکلام، علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم نحو، علم صرف، علم منطق، علم معانی، یعنی تقریباً 50 علوم ہوتے. اتنی دسترس حاصل تھی کہ انہاں علماء دے جڑے کامل لوگ سن، ہر علم دے کامل بندیاں نے تسلیم کیتا کہ احمد رضا یہ مکمل امور رکھتے ہیں. علم ریاضی کے سلسلے میں آپ کے حالات لکھا ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب جڑے مغربی جرمنی کے جنہیں ڈاکٹریٹ کی تھی، وہ علم ریاضی کے کسی سوال میں پھنس گئے. ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب تو حل نہ لا ینحل جہا مسئلہ سی، ضیاء الدین صاحب نے ارادہ کیتا، علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سن علم ریاضی کے، آپ نے ارادہ کیتا کہ میں جاواں مغربی جرمنی سے اپنے اساتذہ مل کے یہ عقدہ حل کراواں. آپ کے کلیگاں نے کسی آخیا کہ بھائی تو جی ایسا سفر کر کے جائے گا، بریلی بھی ایک مولوی صاحب نے سنیا وہ بھی ریاضی سے بڑا عبور رکھتے ہیں، انہوں نے رابطہ کرو. ضیاء الدین کہنے لگے میں ڈاکٹریٹ کی مغربی جرمنی سے علم ریاضی میں PhD کی، کجا مولوی صاحب کو جا کے میں علم ریاضی پوچھا، انہوں نے طبیعت نے قبول نہ کیتا. ایسا قصہ مختصر بالآخر جان تو پہلے وہ اعلیٰ حضرت کو لائے ضیاء الدین صاحب، آپ نے اپنا اشکال پیش کیتا. اعلیٰ حضرت کے حالات لکھے، آپ نے قلم دعات منگوا کے بیٹھیاں وہ مسئلہ حل کروا دیا. ضیاء الدین صاحب کہنے لگے کہ میں ایک خواب کیا دیکھنا یا عالم بیداری ایک کرامت ہے. ایک مولوی صاحب ہو کے یہ نہ مسئلہ ہو حل کیتا ہے، جڑے بڑے بڑے وڈے اس فن کے ماہر نے وہ بھی شاید اٹک جاندے. انہوں نے پوچھا جناب تساں یہ ریاضی پڑھی کتوں ہے؟ فرمان لگے میں اپنے علوم کو جب فارغ ہوتا رہا تو اپنے والد صاحب کو کچھ میں ہندسے سے لکیراں کا علم حاصل کیتا ہے. وہ کہنے لگا جناب اگر کسی شخص کا کرامت تے ایمان نہیں تو میں کہاں گا وہ تہاڈی آ کے دیا. تو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے پھر داڑھی رکھ لی، اعلیٰ حضرت کا مرید ہو گیا اور باقاعدہ بریلی شریف انہیں حاضری کرنی شروع کر. یہ علم ریاضی میں اعلیٰ حضرت کا کمال تھی، مکمل امور سی. 50 علوم تھے اور تقریباً 1000 کتاباں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تصنیف فرمائی. آپ کی تصنیفات وچوں اعلیٰ حضرت کے فتاوا جڑے 13 جلداں نے اعلیٰ حضرت کے فتاوا دیے اور ہر جلد تقریباً 2-3 ہزار صفحے دی. جس مسئلے سے قلم اٹھایا قرآن اور حدیث کا انبار لگا دیتا اعلیٰ حضرت نے. فتاوا اعلیٰ حضرت پڑھ کے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال صاحب نے جب فتاوا شریف کا مطالعہ کیتا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اے شخص جڑا اگر یہ 4 اماماں کے زمانے میں پیدا ہوتا تو مستقل اپنی فقہ کا بانی ہوتا. انہیں علامہ اقبال نے بھی اعلیٰ حضرت کے علم میں خراج عقیدت پیش کیا. تو اتنے علوم کے باوجود جڑی ایک نمایاں چیز تھی اعلیٰ حضرت کی وہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کی امت کا رابطہ جناب رسالت مآب نال قائم رکھا. میں اج کی نشست میں کچھ معلومات جڑی نے نہ تو آپ کے حالات زندگی عرض کر سکنا، نہ جمعے کا مختصر ٹائم اجازت دینا ہے.
صرف ایک گل کرنے یہ چند ایک مثالوں کو سناواں. اج کل یہ عام کیا جاتا ہے اور عوام کو ایک تاثر دیتا جاتا ہے کہ بریلوی ایک نیا فرقہ ہے. بریلوی نیا فرقہ ہے. جس طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے تو ایک جنتی ہوئے گا باقی سب جہنمی ہوں گے. عوام نے یہ تاثر دیتا جاتا ہے کہ بریلوی نواں فرقہ ہے اور یہ عوام دہوں بٹھان کی کوشش کی جاتی ہے کہ دور حاضر کی پیداوار ہے. احمد رضا نے ایک فرقہ پیدا کیا ہے جنہوں بریلوی کہتے ہیں. گزارش ہے کہ جتوں تک میرے ناقص مطالعے کا تعلق ہے یا علماء کی خدمت میں شرط تلمذ حاصل کیا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اعلی حضرت نے امت کے سامنے کوئی نیا فرقہ پیش نہیں کیا, نواں فرقہ ایجاد نہیں فرمایا. اعلی حضرت نے وہ عقائد وہ نظریات جنہ نظریات اتنے ساری پوری امت دا عمل سی حضور کے دور کو لے کے ہون تک جہے عقائد رسول کریم کے زمانے میں صحابہ سن تابعین سن تبع تابعین جہے عقیدیاں اسے ایمان رکھتے سن تو انہوں عقیدیاں سے جب وچ آن لگی تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے انہوں عقیدیاں کا دفاع کر کے سانو پرانے عقیدے کے نام دوشناس کرایا. نواں کوئی عقیدہ گھڑیا نہیں. جہاں سارا ماضی اسلاف کے جڑے عقائد سن وہ عقائد اعلی حضرت نے سانو اپنی زبان سانو سکھائے سانو سمجھائے سانو پڑھایا اور سانو بچا لیا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے نئے فرقے کی جد کو میں جناب چند ایک مثال میں تھوڑی خدمت چرچ کرا گا. تھی خود اور اندازہ کر لو کہ احمد رضا نے نیا فرقہ بنایا یا پرانی جماعت کے پرانے دین کے جڑے نظریات سن انہوں کا تحفظ کیا. سو پہلی گل قرآن مقدس تو یہ ثابت ہے ایک عقیدہ جمہور امت کا سیدنا صدیق اکبر کو لے کے ہون تک جمہور امت کا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تعالی دی مخلوق وچوں اللہ دے بعد حضور جناب رسالت مآب کا مقام سب کو بلند ہے. کیوں جناب عقیدہ ہے نا اللہ تعالی نے اپنی مخلوق وچ جڑے درجات بنائے نے نا بندیاں دے. پہلا درجہ مومن جڑا ایمان رکھتا ہے اسلامی معتقدات سے. مومن کے بعد صالح ایک مسلمان جب اسلامی اعمال پہ عمل کرتا ہے درجہ صالحیت ہی چاہتا ہے. مومن صالح صالح تو جس نے ترقی کرے تو پھر درجہ ولایت پہ پہلا درجہ مومن کا. پھر وہ بعد صالح وہ بعد ولی وہ بعد غوث وہ بعد کتب وہ بعد ابدال وہ بعد تابعی وہ بعد صحابی اور وہ ابو بکر صدیق کے صحابیاں کے بعد نبی کہ تمام نبیاں جو افضل نے جناب محمد مصطفیٰ. قرآن مقدس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جی میں گل کی تائید قرآن مقدس کی. اللہ کریم نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول نے انہاں رسولوں وچوں اسی بعضیاں تے فوقیت دیتی بعضیاں تے فضیلت دے دیتی ہے. نفس رسالت وچ تمام برابر نے نفس رسالت سب رسول نے لیکن بعضیاں تے فضیلت دے دیتی بعضیاں تے بزرگی دے دیتی. منہم من کلم اللہ انہاں رسولاں وچوں ایک ایسا بھی ہے جنہیں اللہ نے کلام فرمایا
اللہ نال بالمشافہ گفتگو کی تھی، بالمشافہ رب نال چرتے ہم کلامی حاصل کیتا، ورفع بعضهم درجات، ایک خوش نصیب ہے جنہیں اللہ نال کلام کیتا ہے، ورفع بعضهم درجات، اس تمام رسولوں وچوں ایک رسول ایسا بھی ہے جنہوں اللہ نے سارے اسے درجیوں بلند کر دیتا ہے۔ یعنی تمام مفسرین کرام نے بھی تفسیر لکھے ہے ورفع بعضهم درجات تو مراد جناب محمد مصطفیٰ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تمام رسولوں سے اسی کملی والے کو درجیاں بلند کر کریں۔ ساڈا ایمان ہے ساری کائنات وچ اللہ دے بعد حضور کا مقام، ایک قرآن پاک ہے۔ اور سنو صحابہ کرام دا عقیدہ، وہ صحابہ جڑے نبی پاک کے دور میں زندہ تھے، صحابہ کرام دا عقیدہ سی کہ اولین تو لے کے آخرین تک اللہ تعالی نے بڑے بڑے عظیم الشان لوگ پیدا کیتے نے، انبیاء مرسلین پیدا کیتے نے، صالحین پیدا کیتے نے، لیکن صحابہ دا عقیدہ ہے سی کہ اولین تو لے کے آخرین تک، ازل تو لے کے ابد تک اللہ تعالی نے محمد مصطفیٰ دا ثانی کوئی پیدا نہیں فرمایا۔ حضور دا کوئی نظیر نہیں، سرکار دا کوئی مثیل نہیں، سرکار دی کوئی مثل نہیں، حضور دا کوئی ثانی نہیں۔ میرا کملی والا ساری کائنات وچ لا ثانی ہے، کملی والے دا کوئی مقابل نہیں، حضور دا کوئی نظیر نہیں، سرکار دا کوئی مثیل نہیں۔ میرے آقا بے مثل نے، بے نظیر نے، عظیم المثال نے۔ یہ صحابہ دا عقیدہ۔ اچھا عقیدہ تے دور کی گل ہے، ہو سکتا ہے تھی کہو جی عقیدہ سینیاں تک ہوتا ہے کہ سرکار کے سامنے اس عقیدے کا اظہار نہیں ہوا۔ آؤ میں تمہیں حدیث بھی دسا، یہ عقیدہ صرف صحابہ دیا سینیاں بھی ہی نہیں سی بلکہ انہوں دیا زبانوں پہ بھی یہ عقیدہ موجود سی، اور نبی پاک دیا محفلوں میں اس عقیدے کا برملا اعلان کیتا جاتا رہا۔ حضور کے سامنے صحابہ نے آخیا کہ یا رسول اللہ تیرا ثانی کوئی نہیں، تیرا نظیر کوئی نہیں، تیرا مثیل کوئی نہیں، تیری نت کوئی نہیں، تیری مثال کوئی نہیں، تیری ضد کوئی نہیں۔ حضور تسی بے مثل و بے مثال ہو۔ آؤ ہوں حدیث پڑھ کے دیکھو، محفل حضور دی، صحابہ کرام دا اجتماع، صحابی بیٹھے ہوئے نے تے رونق محفل نے جناب محمد الرسول اللہ، حضور شمع محفل نے، پروانیاں دا اجتماع تے حدیث بھی آتا ہے نبی کریم دا درباری ناک خان سیدنا حسان ابن ثابت، او حسان جی کملی والے اپنی کملی بچھا دیں نے کہ حضور فرماتے نے حسان میری کملی اتنے بیٹھ کے میری ثنا خوانی کر، میری نعت ہے۔ سنو حدیث، حضور دی کملی بچ گئی ممبر اتنے، نبی پاک نے فرمایا حسان ممبر اتنے بیٹھ، میری کملی اتنے بیٹھ کے میری تعریف کر۔ لو جناب صحابہ دا عقیدہ سنو، حسان بن ثابت نے عرض کی تھی وہ اجمل منک لم ترى قط عینی، یا رسول اللہ تیرے نالوں زیادہ حسین، اجمل وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي، کملی والیا میریاں اکھاں نے تیرے نالوں زیادہ حسین دیکھیا ہی کوئی نہیں۔ دوسرا مصرع فرمانے نے وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ممکن ہے کوئی آ کے حسان تو دنیا پھر کے نہیں دیکھی، اللہ نے سونیاں نالوں سونے پیدا کیتے ہوئے نے۔ دوسرے مصرے بھی حسان خود ہی جواب دے دے میری نظر سے ہی موقوف نہیں، کملی والیا وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ تواڈے نالوں زیادہ کامل اکمل تے مکمل آج تک کسی ماں نے جایا ہی کوئی نہیں۔
جناب یہ عقیدہ سدھار ہویا نا صحابی کا کہ کملی والے تیرے ورگا کوئی نہیں، تیری نظیر کوئی نہیں، تیری مثال کوئی نہیں، یا رسول اللہ تسی بے مثال ہو، بے مثل ہو کملی والے، کسے ماں نے تیرے ورگا جمیا ہی نہیں، تیرے ورگا چاہیا ہی نہیں۔ کیوں جناب یہ حضور دے سامنے پڑھیا گیا نا، چاہیے سی نا حضور کہندے کہ بھائی سارے انسان آ، تینوں کی پتا کہ قیامت تک میرے ورگا اللہ نے پیدا کرنا ہی کوئی نہیں، لیکن حدیث پاک بھی آتا ہے نبی پاک نعت پہ سوندے نے، حسان نے جدو نعت ختم کی تھی تو نبی پاک نے دعا فرمائی اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ میرا ثنا خان نعت خان، یا اللہ حسان بن ثابت دی جبریل نال مدد فرماندا رہیا کر۔ حضور نے دعا دیتی، حسان نے آخیا یا رسول اللہ تو بے مثال بے مسیح نے، وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان دوسرے شعر فرماتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب، میں اپنی گل غلط نہیں کی تھی، حسان کو پھر بنیاد بنا کے کہندے نے تیرے نال سونا کوئی نہیں، تیرے نال مکمل کوئی نہیں، کیونکہ کملی والے بڑے بڑے کا انسان ویسے نے حسن وچ کمال ہوتا ہے لیکن سیرت پیڑی ہوتی ہے، کئی سیرت دے چنگے ہوتے ہیں صورت چنگی نہیں ہوتی، کئی ہر انسان وچ کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے، بندہ سخی ہے باہر سخاوت کرتا ہے، گھر بیوی نوں تنگ کرتا ہے، کئی گھر بیوی نال چنگے ہوتے ہیں باہر لوکاں نال لڑتے پھرتے ہیں، ہر بندے وچ کوئی نہ کوئی عیب ہے، سخی ویکھو سخیاں وچ بھی عیب نظر آؤ گے، ہر انسان وچ عیب نظر آؤ گے، تیرے ورگا ماں نے چاہیا ہی کیوں نہیں، دلیل ہے خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ تیرے وچ عیب کوئی نہیں، نقص کوئی نہیں، خامی کوئی نہیں، کدی کوئی نہیں، کوتاہی کوئی نہیں، یا رسول اللہ ہاں عیب تو مبرأ خدا نے تم پیدا فرمایا ہے۔ ایک حضور کے سامنے پڑھا جا رہا ہے نا، چاہیے سی نا حضور کہتے آسان ذرا دامن احتیاط کا دامن ہاتھ چ رکھ، نعت گوئی بڑی اچھی چیز ہے لیکن لغزش نہیں ہونی چاہیے، نعت گوئی بھی دیکھ لوگ ہو جائے تو غلط دیکھ احتیاط کا دامن نہ چھڈ، اے جی تو گل پیا کرتا ہے کہ تو خدا نال ملان دے مینوں، اللہ بھی بے عیب ہے تو تو مینوں بھی بے عیب پہ کرنا، لیکن حدیث چاہتا ہے نبی پاک نے ٹوکیا نہیں، نبی پاک نے حسان سے تنقید نہیں کی، نبی پاک جھوم جھوم کے چسوندے نے، یہ دلیل اس گل دی جڑا حسان دا عقیدہ اے منشا ربانی سی، حسان بن ثابت دا عقیدہ جے غلط ہوندا میرا کملی والا ٹوک دیندا، کہندا حسان مینوں خدا نال کیوں پیا ملاندا ہے، وہ بھی بے عیب ہے تو مینوں بھی بے عیب پیا کرنا ہے، لیکن نبی پاک نے سن کے داد دیتی، شاباش دیتی، حضور نے دعاواں دتیاں، معلوم ہے حسان بن ثابت دا عقیدہ نبی کریم نوں پسند آ گیا، حضور کو عقیدہ پسند سی، نبی پاک دے دربار وچ تسلیم کیتا گیا کہ یا رسول اللہ تیرے وچ عیب کوئی نہیں، تیرے وچ نقص کوئی نہیں، حضور اللہ تعالی نے تانوں پاسے دے سونے وانگر کھڑا پیدا فرمایا ہے، یا رسول اللہ تسی بے عیب ہو، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان کہنے یا رسول اللہ انج بے عیب ہو، مینوں تے جواب دے جویں بنان لگیا، رب نے پوچھ لیا سی دس محبوبہ میں تینوں کہو جہا بناواں، سبحان اللہ۔ لو جناب اے جڑا جملہ ہے کأنک گویا آپ خلقتا، گویا آپ پیدا کیے گئے ہیں کما تشاء جیسے آپ نے چاہا، تشاء جیسے آپ کی مرضی کی۔ حسان کہنے تو ایڈا سونا ہے، اینا کامل ہے، اینا اکمل ہے، اینا مکمل ہے، اینا جامع ہے یا رسول اللہ، ایڈا بے عیب ہے، اتنا حسین ہے، اینا منزہ ہے، اینا مطہر ہے، اینا مسجل ہے، انج لگدا کہ یا رسول اللہ رب نے تینوں تیری مرضی دے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ نویں گل اے نویں گل ہے کیوں جناب، یہ نویں گل ہے کہ نہیں، یا رسول اللہ تانوں اللہ نے تہاڈی مرضی دے مطابق پیدا کیا، حدیث وچ موجود ہے نبی پاک اللہ، لو سنو قرآن دی آیت، ہن سنو قرآن، اللہ کریم اپنی الوہیت بیان کردیاں
قرآن وچ اللہ کریم ایک جگہ فرما دے کہ اللہ تعالی او اللہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ فرماندا ہے او اللہ او الذی او جڑا تہاڈیاں تصویراں بناندا ہے تہاڈے نقش و نگار بناندا ہے فل ارحام ماواں دیاں رحماں وچ ماواں دیاں رحماں وچ جڑا تہاڈیاں تصویراں تراشدا ہے تہاڈے نقش و نگار بناندا ہے کما تجتبا یشاء. او اللہ او جڑا ماواں دیاں رحماں وچ تہاڈیاں تصویراں جویں چاہندا ہے بناندا ہے کما یشاء جویں چاہندا ہے او بناندا ہے او ہے جڑا جیویں چاہے ماواں دیا رحماں وچ تہاڈیاں تصویراں بناتا ہے. کسی نو گورا بنایا کسی نو کالا بنایا کوئی پستا قامت کوئی دراز قامت یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. کسی نو کوٹیاں کر دیتا کوئی جناب شگفتہ جبین ہے کوئی شاداب چہرے والا ہے تے جناب کوئی پستا قامت ہے. یہ اللہ کی مرضی رب نے جیویں چاہیا. اللہ فرماندا ہے اللہ اوے جڑا ماواں دیا رحماں وچ تانوں جیویں چاہندا ہے تانوں بناوندا ہے تہاڈے نقش و نگار بناوندا ہے. قرآن وچ تے اللہ یہ پیا کہندا ہے کہ ماواں دیا رحماں وچ میں جیویں چاہواں بناواں. تے حسان نبی پاک دے سامنے پیا کہندا ہے یا رسول اللہ اے عام بندیاں دا گل ہے جدوں تیری واری آئی تے اللہ نے تینوں پوچھ کے بنایا تس محبوبہ کہو جہا بناواں. اور جناب گل ہے اس دربار نبوت دے سامنے یہ عقیدت کے موتی پیش کیتے گئے. نہ کسی صحابی اعتراض کیتا نہ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ حسان یہ کی کہہ رہے ہیں رب کے قرآن کہندا ہے میں جویں چاہوں پیدا کراں تے تو میرے والوں بیان نہ کہ خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص نرالا حسن انداز و ادا خاص اور تجھے خاصوں میں حق نے کر لیا خاص تمہاری انجمن آرائیوں کو تمہاری انجمن آرائیوں کو ہوا ہنگامہ قالو بنا خاص. خیر قرآن کو ثابت حدیث تو کہ صحابہ کا یہ عقیدہ سی کہ نبی پاک کی مثل کوئی نہیں نبی پاک کی نظیر کوئی نہیں. اور ایک اور نبی پاک دا صحابی نالے نبی کریم دے صحابی نے نالے کملی والے دا محبوب داماد بھی ہے رسول اللہ دا صحابی نالے نبی پاک دا داماد سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ حسنین دی امی سیدہ فاطمہ دے سر دا سائیں مولا علی باب مدینہ العلم علی اپنے دور کا عظیم شاعر علی عظیم خطیب علی عظیم ادیب علی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول حضور کے بارے حضرت علی کی کہنے سیدنا علی فرمانے میں وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ. ہر نبی اللہ نے مخلوق وچ کوئی نہ کوئی فضیلت دیتی ہے. ہر نبی اپنی امت وچ فضیلت لے کے آیا پڑھائی لے کے آیا. وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ. علی کہنے نے ہر نبی اپنی امت میں فضیلت لے کے آیا لیکن اللہ نے تمام نبیاں دی فضیلتاں دی پنڈ بن کے کلے محمد مصطفیٰ نوں عطا کر دتی. جناب اے گل تے اے صحابہ دا عقیدہ. اچھا پھر امت دا عقیدہ میں اس طرح کا امت دا عقیدہ گل نہ او لواں گا جڑا تہاڈے ذہن قبول کرے. امت دا عقیدہ دیکھو شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ او ہستی جن نے بر صغیر وچ علم الحدیث پھیلایا علم حدیث نو ترویج دینے والا محدث بر صغیر شیخ عبد الحق محدث دہلوی سنو نہ عقیدہ
تیل بھی فرما دے آپ فرما دے یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر اے جمال والیا تے بشریت دیا سردارا اے صاحب جمال اے بشریت دے سردار من وجهك المنیر کملی والیا تیرے چہرے دی اجائی روشنی ہے کہ نور القمر تیرے چہرے دی روشنی تے عکس لا کے خدا نے چند تے سورج نور عطا کیتا ہے چند دی روشنی تیرے چہرے تو مستعار ہے تیرے چہرے تو مستعار ہے من وجهك المنیر لقد نور القمر اللہ يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر خیر دور دی گل تو تسی ماضی قریب دیکھو ساڈا ماضی قریب پاکستان دا شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال شاعر مشرق کے میرے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا اور ایسا آئینہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا اور دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکان آئی نہ سال میں اقبال کے لیے آئینہ رخ مصطفیٰ ساریا خیالات میں نہیں آ سکتا خیالات کو بالا کرے سارے فہم ادراک کی گل سے دور کی گل ہے اقبال کے لیے یہو جہاں شیشہ رب نے بنایا بنانے والے کی دکان میں بھی اور کوئی بڑا نے امت کا عقیدہ ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا میرا نہیں کہتے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے گورے علی کتنے تیری سنا گستاخیاں کتنے جالڑیاں امت کا یہ وہی عقیدہ نہیں ہے کمی والا بے مثل بے نظیر بے مثال لیکن انہیں گل میں کی سی نواں فرقہ بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں نواں فرقہ امت میں پیدا ہوا جنہیں ایسی آواز بلند کی تھی جی آواز نہ ابو بکر کی زبان میں نکلی نہ حسان کی زبان میں نکلی نہ نبی کے صحابہ نے گل کی تھی نہ تابعین نے گل کی تھی نہ سارے ماضی کسی نے گل کی تھی برے صغیر نواں فرقہ نکلیا جڑا پہلے نہیں سی نئی آواز سی جڑی آواز ساری ماضی کدھر نظر نہیں آتی آواز اٹھی اگر اللہ چاہے تو ایک منٹ میں کروڑوں محمد پیدا کر دے ایسا نہیں ایسے نواں فرقہ یہ نواں فرقہ سی حسان تو کیا کہنا سونے تین تیری مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے تیرا مثل تے مثیل کوئی نہیں علی کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے نبیوں نے کمالات کا مجموعہ تو بن کے آیا ہے سارا ماضی تو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک دی مثال کوئی نہیں تے نواں فرقہ جڑا جنہیں جنم لیا محمد بن عبد الوہاب دے گماشتے نجدیت دے چیلے جدو برے صغیر وچ محمد بن عبد الوہاب دے فرسودہ نظریات نو انہاں اردو دا جامہ پہنا کے برے صغیر وچ گندے عقیدے جدو پھیلانے شروع کیتے حضور دے بارے وچ لچر عقیدے غلیظ عقیدے فرسودہ عقیدے نئے عقیدے جدو حضور دے خلاف پھیلانے شروع کیتے تو میں قربان جاوا اے سعادت اللہ تعالیٰ نے بریلی دے تاجدار احمد رضا نو عطا فرمائی میرا احمد رضا ڈٹ گیا احمد رضا نے او پرانا شراب کہنا پرانا شراب جنہوں پی کے علی مست ہو گئے جنہوں پی کے ابو بکر مست ہو گئے جنہوں پی کے بلال مست ہو گیا او
گل پرانی سی، زبان نوی سی، عقیدہ پہلے ہی سی، نواں عقیدہ نہیں۔ نواں عقیدہ تو ہے جڑا پہ کہندا اللہ چاہے تے کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ یہ حضور کی تحقیق کا پہلو سی نا، اللہ چاہے تے کروڑوں محمد پیدا کر۔ وہ خدا دے بندے تینوں ضرورت کی پیش آئی ہے جو بکواس کرن دی؟ تینوں ضرورت کی پیش آئی ہے؟ تو کوئی نماز کی گل کر، کوئی روزے کی گل کر، کوئی اور دین کی اصلاح کی گل کر۔ نبی کریم کے پیچھے پی گیا اللہ چاہے تے کروڑا محمد پیدا کر دے۔ اے جڑا باطل نظریہ سی نا، آلہ حضرت نے دفاع کیتا۔ میرے رضا نے آخیا لم یأت نذیر کافی نظر، لم یأت نذیر کافی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ لم یأت امام دسو رضا کی جڑی زبان ہے، کیا حسان بن ثابت کا رلدی ملتی نہیں؟ حسان بھی کہنے سونے تیرے ورگا کوئی نہیں، انجاب دا جو ماں نے خدا نے تینوں پوچھ کے بنایا۔ ادھر رضا کہتے لم یأت نذیر کافی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ ہوں میں تھوڑے کو پوچھنا، اپنے زمین کی عدالت کو پوچھو، اے جڑی بولی رضا دی ہے، اے جڑا جملہ احمد رضا ہے، یہ نواں عقیدہ ہے جو پرانا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ ہوئی ہے جڑا حسان بن ثابت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ مولا علی کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے نیا پرنٹ کر کے احمد رضا نے امت کے سامنے پیش کیتا۔ نواں عقیدہ ہے جی اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ لہذا دوستو پریل بھی نیا فرقہ نہیں، نیا فرقہ نہیں، پرانے نظریات احمد رضا نے جدید پرنٹ کر کے امت کو سمجھا دیتا۔ اور سنو، پوری امت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے رسول کریم اپنی عطا نال، اللہ تعالی نے اپنے محبوب نو مالک تے مختار بنایا ہے نا عقیدہ؟ لو ذرا میں تمہیں حدیثوں کی مثالیں پیش کر دوں کہ صحابہ کا یہ عقیدہ سی کہ نبی پاک مجبور نہیں، نبی پاک معاذ اللہ بے اختیار نہیں، رسول کریم متصرف نے، اور قرآن میں بھی ثبوت موجود ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جیڑی چیز تانوں رسول عطا کرے لے لو۔ ما آتاکم الرسول، جیڑی چیز تانوں رسول عطا کرے دے فخذوہ لے لو۔ معلوم ہوا قرآن تو کہ نبی پاک بے اختیار نہیں، خالی دامن نہیں، خالی جیب نہیں، مجبور محض نہیں، نبی کریم دی تے شان نبی جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اور سن قرآن پاک، قرآن بھی ساڈا عقیدہ موجود ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین یحل لهم الطیبات، قرآن پاک، یحل لهم الطیب ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ فرماتا ہے ایڈا اختیار والا نبی ہے، قانون ساز نبی، قانون ساز نبی، صاحب اختیار نبی، یحل حلال کرتا ہے، یحل تو میں نے حلال کرتا ہے، حلال کرتا ہے لہم امت کے لیے،
الطیبات، طیب چیزیں، نفیس چیزوں کو حلال کرتا ہے، ویحرم، اور حرام کرتا ہے، علیہم، امت پر، الخبائث، خبیث چیزیں، خبیث فطرت چیزیں حرام کرتا ہے، طیب و طاہر حلال کرتا ہے، حرام کرتا ہے، حلال کرتا ہے، کی ثابت ہوتا ہے؟ ایک بے اختیارا نہیں، جڑی چیز نو چاہے حلال کر دے، جڑی چیز نو چاہے حرام کر دے، مالک متصرف ہے، صاحب اختیار ہے، تے دیندا ہے، عطا کردا ہے، قرآن تو ثابت ہے۔ آؤ صحابہ کی زندگی چ عقیدہ، صحابہ کرام کے دور چ حدیث پاک بھی جاؤں، نبی کریم دا غلام، نبی پاک دا طالب علم، رسول اللہ دے درس دا طالب علم، نبی پاک دے سامنے زانو تلمس طے کرنے والا، حضور دے سامنے دو زانو ہو کے دین دیا گلاں سکھن والا، نبی پاک دا طالب علم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ حضور دی بارگاہ وچ آئے، آ کے عرض کر دینے، یا رسول اللہ بڑا خوش نصیبا، کملی والیا تیری سنگت ملتی پئی ہے، تیرے شاگرداں وچ بیٹھ کے میں دین دے درس سندا رہنا، دنے راتی تہاڈیاں حدیثاں سننا، تہاڈے ارشادات سننا، لیکن ایک بد نصیبی میرے نال ہے، صاحب نصیب بیاں تے بد نصیب بیاں۔ فرمایا بد نصیبی کیا؟ غلام نے عرض کیتا، یا رسول اللہ میں کمزور دماغ ہاں، مینوں نسیان دی تکلیف ہے، جیڑی گل سننا یا رسول اللہ تھوڑی دیر بعد بھول جانا وا، سنی ہوئی گل مینوں یاد نہیں رہندی، بھول جانا وا، نسیان ہو جاندا ہے۔ آقا بڑا سٹ پٹا رہا سا، کتنی اچھی قسمت ہے، دنے راتی تیریا حدیثاں سننا، کڈا بد نصیب آ، یاد کرنا وا تے گلاں ذہن وچوں نکل جاندیاں نے۔ حضور اج تہاڈی بارگاہ وچ آیا، کملی والیا مینوں قوت حافظہ عطا کر دے۔ سبحان اللہ، کیوں جناب؟ جی وہ عقیدہ ہوتا نبی کچھ دے ہی نہیں سکتا، جی صحابی کا عقیدہ ہوتا تو وہ جانا کسی طبے یونانی کول، انہوں جا کے کہنا مینوں تریا کے نسیان دے دے، مینوں تریا کے نسیان دے، کوئی کشتا دے میرا دماغ مضبوط ہو جائے۔ حدیث بھی آتا ہے کسی طبیب کو نہیں گیا، کسی حکیم کو نہیں گیا، اس آقا کو گیا جڑا ساریا درداں دا دارو بن کے تشریف لے آیا ہے، سارے روگاں کا مداوا بن کے آیا۔ یا رسول اللہ تیری بارگاہ وچ میں قوت حافظہ لین آیا، کملی والیا میرے حافظے نو مضبوط کر دے۔ اور سو بخاری دی حدیث، بخاری شریف، جنگ احد دا وقت احد دی جنگ ہو رہی ہے، نبی پاک دا ایک صحابی، رسول کریم دا ایک غلام، کافر دا ایک سنسناندہ ہویا تیر آیا، صحابی دی این اکھ وچ آ کے پیوست ہو گیا۔ حدیث وچ آندا ہے اکھ دا ڈیلا لٹک گیا، رخساریاں تے اکھ دا ڈیلا لٹک کے نکل آیا، خون دے فوارے نکل آئے، تیر اکھ وچ پیوست ڈیلا لٹکیا ہوا ہے، صحابی زخمی ہے، خون آلود ہے۔ روایت وچ آندا ہے انہیں کمال کیتا، وہ لٹکے ہوئے ڈیلے نو کھچ کے نہ تلی تے رکھ لیا، ڈیلا اپنا تلی تے رکھ لیا، تیر اکھ وچ۔ حدیث پاک وہ صحابی نبی پاک دی بارگاہ وچ، انہاں دا نام غالباً میرے ذہن چ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ، جناب قتادہ، سیدنا قتادہ ڈیلا اکھ دا تلی تے رکھ کے تے جناب رسالت مآب دی بارگاہ وچ آ گئے۔ حضور نے فرمایا قتادہ تو زخمی ہے، قتادہ تو علیل زخمی ہے، اور کردا یا رسول اللہ زخمیاں تائیں تیری بارگاہ وچ آیا وا، حضور میرا ڈیلا نکل گیا ہے، اکھ ضائع ہو گئی ہے، کملی والیا میں تیرے کولوں اکھ لین آیا وا، حضور اکھ دے دیو۔ یہ جڑا ایک نواں فرقہ جڑا کہندے نے اللہ دے سارے نبی جے رل کے تل لا لین تے مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکتے، مینوں دس ایک نواں عقیدہ یہ ہے یا وہ پرانا؟ وہ جو صحابہ دا ہے، صحابہ کہندے نے نبی مالک متصرف مختار کارخانہ قدرت وچ عمل دخل رکھدا ہے، جو رسول دی مرضی ہوے خدا دی وہ مرضی ہے، کوئی اکھ دا ڈیلا لین پہ آوندا ہے، کوئی قوت حافظہ لین واسطے پہ آوندا ہے۔ صحابہ دا ایمان ہے ساڈا نبی خالی دامن نہیں، دیون ہار دین تے آوے جو چاہے عطا کر سکدا ہے۔ سیدنا قتادہ نو نبی پاک نے فرمایا اچھا
اکھ لینا ہے؟ حدیث ہی چاہتا ہے ہاں یا رسول اللہ اکھ لینا ہے. نبی پاک نے فرمایا جے تو چاہے تینوں اکھ دے دوا تو جے چاہے تو تینوں جنت دے دوا. کتاباں جنت لینی آ کہ اکھ لینی آ؟ کتاباں اور گند دے بڑے پکے سن. کتاباں کی گل سنو وہ آنا یا رسول اللہ جنت تے رب نے ادو ہی دے چھڑی تھی جب کلمہ پڑھ کے تیرا دامن پھڑ لیا. جنت ہے ہی تیرے غلاماں دی ہے. یا رسول اللہ اکھ لین آیا اکھ لین آیا. نبی پاک نے نہیں آخیا میرے کو کی لینا ہے جا کسی سرجن کو جا کے آپریشن کرا جا اکھ دا عطیہ جا کے لے کدھر اکھ دا عطیہ لے. نبی پاک نے معذوری دار نہیں کی. حدیث وچ آوندا نبی پاک نے فرمایا کتابہ قریب آ جا. حضور نے اکھ دا دیلا لے کے تیر کڈیا. تیر کڈ کے دیلے نو ہلکے وچ رکھیا. فتفر فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے اس اکھ دے حلقے وچ لعاب دہن شریف پا دیتا. تھک مبارک پا دیتا. میرے نبی پاک دے تھک دی برکت ہوئی. فجعلہ احسن عینیہ. حدیث لفظ نے فجعلہ احسن عینیہ. جڑی ٹھیک اکھ تھی اے جڑی دوسری آکھ ایڈی ٹھیک کر دیتی کہ پہلی ٹھیک اکھ نالوں بہتا تیز ویکھن لگ گئی. کیوں جناب صحابہ دا عقیدہ ہے نا. صحابہ دا عقیدہ سی ساڈا نبی مالک ہے, ساڈا نبی مختار ہے, ساڈا نبی متصرف ہے, ساڈا نبی خدا دی عطا نال ہر چیز عطا کر سکتا ہے. اے عقیدہ صحابہ دا رہیا, تابعین دا رہیا, تبع تابعین دا رہیا, اماماں دا یہ عقیدہ رہیا. چارے امام ایسے عقیدے اتے سن. نبی پاک تے عرضیاں پا پا کے دوروں بہ بہ کے نبی پاک کو استغاثے کرتے رہے. ساریاں دا عقیدہ یہ ہوئی رہا. پر بر صغیر وچ جدوں محمد بن عبد الوہاب دا پرنٹ آیا اردو زبان وچ کتاب التوحید دا جدوں ترجمہ کیتا گیا تے نویں آواز ایسی اٹھی جڑی ماضی وچ آواز نہیں سی. نہ صحابہ دی آواز سی, نہ تابعین دی آواز سی, نہ تبع تابعین دی آواز سی. آواز اٹھی جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. میں تھوڑے کو پوچھنا ضمیر کی عدالت کو پوچھو بریلوی نواں فرقہ کیا ہے؟ نواں فرقہ ہے یہ وہ آواز ہے جڑی 4 کے زمانے میں آواز نہیں. کسی نبی پاک دے صحابی نے یہ نہیں آخیا کملی والیا تم مالک نہیں, تم مختار نہیں, تو کسی چیز تے متصرف نہیں. صحابہ تے اپنی عرضیاں لے لے کے آدھے رہے, حافظے دیا قوتاں منگن واسطے آدھے رہے, اکھاں ٹھیک کران واسطے آدھے رہے, لوگوں کا علاج کران واسطے آدھے رہے, نبی پاک کو اپنے دل دیا مراداں پوریاں کرن واسطے آدھے رہے. ساڈے ماضی دے تمام بزرگاں دا وہ عقیدہ سی. اے جدوں نویں آواز پر صغیر وچ اٹھی جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. میرے احمد رضا نے ایک فرسودہ عقیدے دا توڑ کیتا, ایک باطل نظریے دا توڑ کیتا, ایک نئے فرقے دا توڑ کر کے امت نو اسے کڑی نال جوڑ کے رکھیا جڑی کڑی ابو بکر صدیق نال جا کے ملتی ہے. بریلوی نواں فرقہ نہیں, آلہ حضرت نے وہی عقائد سانو دیتے جڑے عقائد صحابہ کرام دے. انہاں آخیا کسی چیز دا مالک نہیں. میرے رضا نے آخیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. او سنو ندائے یا رسول اللہ, حضور کو پکارنا یا رسول اللہ کہہ کے. آؤ قرآن پڑھ کے دیکھ لو, منشا ربانی یہ ہوئی ہے, فطرت الہیہ یہ ہوئی ہے, سنت الہی یہ ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو پکار دے یاد سیگے نال پکار دے. جدو نبی پاک نال گل کر دے تے یا کہہ کے قل یا ایھا النبی ایھا النبی یا ایھا النبی. کدھرے فرمایا یا ایھا الرسول, کدھرے فرمایا یاسین.
کدھرے یا ایھا النبی، کدھرے فرمایا یا ایھا المزمل، کدھرے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر دی بکل مارن والیا، اے اوڑنی لین والیا، اے رسالت دا پیغام دین والیا، اے غیب دیاں خبراں دین والیا، اے سردارا۔ اور رب جدوں محبوب نال گل کرے یا کر کہہ کے کردا ہے، تے سنی اگر یا رسول اللہ کہہ لوے تو بدعت نہیں، یہ سنت الہیہ ہوتے ہیں۔ بھائی میرا وعدہ سی 2:15 بجے، 2-3 منٹ ہے نہیں، اگر مضمون میں اختصار نہ لفظ کرا تو اجازت چاہوں۔ سنو صحابہ دا عقیدہ، صحابہ دا عقیدہ سنو۔ جب نبی پاک ہجرت کر کے تشریف لے آئے مدینہ منورہ، تے مدینہ منورہ دے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ گئے، راواں پھٹ گئیاں، گلیاں پھٹ گئیاں، نبی پاک دا جدوں استقبال پیا ہوندا ہے، حدیث پاک وچ آوندا ہے نبی پاک دے چھایا نشان، صحابہ استقبال کرنے واسطے جدوں نکلے، لفظ حدیث دے صحابی نبی پاک کو مخاطب کر کے جدوں گل کرتے ہیں، حدیث وچ آوندا ہے ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادونا پکار رہے سن، مدینے والے پکار رہے سن یا محمد یا رسول اللہ۔ جدو نبی پاک کی سواری رونما ہو گئی، جدو ڈاچی والا تشریف لے آیا، جدو شکر سوار آ گیا، جدو ناکا سوار آ گیا، کہ مدینے والے دیکھ کے بے ساختہ آخیا یا محمد یا رسول اللہ۔ معلوم ہوا حضور یا رسول اللہ کہہ کے بلانا آلہ حضرت تک بریل بھی نواں مطلب نہیں۔ اور سنو میں کربلا دے حوالے نہ سنایا سی، نبی پاک نو جا کہہ کے پکارنا پوری امت دا شیوارے ہے۔ صحابہ نے پکاریا، صحابہ کرام نے نیڑیوں بھی آخیا، دوروں بھی آخیا۔ آ سنو کربلا دی تاریخ کے حوالے نہ لفظ کرا، جدو کربلا بھی زین العابدین قیدی بن گئے، جدو بیڑیاں لگ گئی، کڑیاں لگ گئی، دستے کربلا بھی جدو حسین دا پتر قیدی بن گیا، تاریخ بھی آتا ہے عظیم الشان شاعر سن زین العابدین نے سینہ کربلا کے کھلو کے نبی پاک دا ایک قصیدہ آیا کیا، حضور پاک دی نعت پڑھی، اس نعت دے چند مصرے سماعت فرماؤ۔ زین العابدین مدینے وال منہ کر کے فرما دے ان دیاری حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے باد صبا، اے صبح دی ہوائے، جے مدینے جاویں، جے مدینے جاویں تے مدینے والے سارے گنبد والے کملی والے نو میرا سلام آکھی۔ اے صبح دی ہوائے روضے والے نو میرا سلام آکھی۔ پہلے تے ہوا سنیا بھیجیا، پھر براہ راست زین العابدین حضور کا گول کرے۔ زین العابدین کے اندر یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین اخرج لزین العابدین۔ اے رحمت عالم، اے کائنات دے دکھاں دے مداوا، اے غریباں دے سہارے، اے یتیماں دے والی، تیرا پتر قیدی بن گیا، میں ظالماں دے ہاتھ پکڑیا گیا، پیراں وچ بیڑیاں پی گئیاں، ہتھاں وچ کڑیاں پی گئیاں۔ اے رحمت عالم یا رسول اللہ آ جا، آ جا، آ جا، کملی والے آ کے اپنے پتر کو آسرا دے دے۔ خیر وقت ایسا نہیں، یہ عقیدہ احمد رضا کا بریل بھی کوئی نواں مطلب نہیں، یہ رسول اللہ دی اولاد کا مطلب ایک ہوتی، صحابہ کا مطلب ایک ہوتی۔ آؤ میں تینوں تیرے حکیم الامت کی گل سناوا، امت دی نبض تے دھڑکن تے ہاتھ رکھنے والا اقبال۔ اقبال کہتے ہیں با خدا در پردہ گویم، رب نال میں چھپ کے گلاں کر دی۔ اقبال کی گل سنو، اقبال کہنا رب نال لک کے گلاں کراں گا، رب نال چھپ کے گلاں کراں گا۔ با خدا در پردہ گویم، رب نال پردے وچ گل کرنی ہے۔ بات تو گویم آشکار، رب نال لک کے گلاں کرنیاں نے، پر کملی والیا تیرے نال کھل کے سامنے بہ کے گلاں کرنیاں نے۔ بات تو گویم آشکار، تیرے نال آشکار گل کرنی ہے، سامنے گل کرنی ہے، تو وجہ کی ہے؟ با خدا در پردہ گویم، بات گویم آشکار، یا رسول اللہ
او پنہا تو پیدا من، یا رسول اللہ او پنہان تو پیدا من، رب سے میرے تو ہو لے وہ لک کے گل کرا گا تے کملی والے تو تے 24 گھنٹے میری نگاہ وچ تیرے نال کھول کے گل کرا گا یا رسول اللہ۔ زیادہ دوست یا رسول اللہ کی نگاہ ایک بریلوی نواں مذہب نہیں، یہ زین العابدین کا مذہب ہے، یہ صدیق اکبر کا مذہب ہے، یہ حیدر کرار کا مذہب ہے، یا رسول اللہ کہنا سلف صالحین کا مذہب ہے۔ زیادہ دوستو احمد رضا نے پرانے نظریات کو جدید کر کے برے صغیر میں امت کا تعلق اسی کڑی نال قائم رکھا جہاں کڑیاں ابو بکر صدیق نے جا کے مل۔ اللہ تعالیٰ اسلاف